حامدا ونصلي ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات و حکم صاحبان اور گلشن رحمانیہ کے چہتے مہتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام سے قبل اور اس کے بعد مختلف قوموں اور گروہوں کی طرف سے اصلاح اور تجدید کے نام پر نظام حیات و ضابطۂ حیات ترتیب دیے گئے. کبھی استعماریت و شہنشاہیت نے حیات انسانی کے مسائل کو حل کرنے کا بیڑا اٹھانا چاہا، تو کبھی آمریت سے مراجعیت نے، کبھی اشتراکیت و جمہوریت نے نسل انسانی کو امن و سکون فراہم کرنے کا دعویٰ کیا، تو کبھی سرمایہ دارانہ نظام فرعونیت و قانونیت نے. مگر یہ تمام نظریں اور نظام انسانیت کے لیے غیر مفید ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے ذمہ قاتل ثابت ہوئی اور انسانی زندگی کی تمام شعبوں پر محیط نہ ہونے کی وجہ سے اپنی موت کر رہے ہوئے. مگر ان تمام نظاموں اور نظریوں کے مقابلے میں ایک نظام حیات اسلام نے پیش کیا، جو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اپنے آب و تاب کے ساتھ درخشندہ وعدہ دیتا ہے. کیونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات اور ایک نظام زندگی ہے. وہ جس قدر شخصی اور انفرادی طور پر اخلاق و اعمال کی درستگی کی تلقین کرتا ہے، اسی طرح اجتماعی زندگی اور سیاسی ترقیات کی بھی کفالت کرتا ہے. کبھی اسلام استاذ معاشیات، ماہر اقتصادیات بن کر تجارت و معیشت، مزارعت و مساقات، سلم اور اجارہ، رہن اور حوالہ، کفالت اور شرکت، وقف اور ودیعت، کمپنیوں کے شیئرز اور بینکنگ کے اصول، مشارکت کے قواعد، صنعتوں کے ضوابط و احکام کھول کھول کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو کبھی اسلام ایک مشرق باپ بن کر اخلاق حمیدہ کا درس دیتے ہوئے خیر اندیشی و فیض رسانی، کفالت شاعری و پاک دامنی، سچائی و راست بازی، صلح پسندی و ہمدردی، رواداری و ایثار و قربانی کی تلقین کرتا ہے. ایک طرف اسلام نے اسلامی جنگوں بدر و حنین، احزاب التبر، حدیبیہ و فتح مکہ کے ذریعہ مریجہ بندی و صف آئی، قتل و قتال، فتح و شکست، صلح و جنگ کے طریقے بتائے، تو دوسری طرف زانی ذمی، مستعمن و حربی، خارجی و باغی، چور اور ڈاکو کے خلاف تعزیرات، حدود و قصاص، جزیہ اور ٹیکس کے اصول بنائے اور عدالتوں میں اذا حکمتم بین الناس ان ان تحکموا بالعدل کی نظر لگائی اور اعلان کیا کہ تم میدانی جنگ میں اور انتقام کی بھڑکتے شانوں میں ظالم بادشاہوں کی طرح ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلہ کا رویہ اختیار کرتے ہوئے معصوموں بے گناہوں کو لقمہ اجر نہ بنائے، بلکہ تم اپنی مشین گنوں، کلاشن توپوں، کروز میزائلوں کے آگے وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَصَغِيرًا وَلَا امْرَأً کے انسانی درس کو رکھنا. اسلام نے فطرت انسانی کے مغایر احوال کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے فطرت انسانی کے مطابق حکم دیا، فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. اور کہاں وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. اور کہاں دیکھو انسان کی تکریم و تقدیس اس میں نہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد جلا کر راکھ کر دیا جائے، بلکہ اس مشت خاکی کو خاک کی گود میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى کہتے ہوئے رکھ دینا، یہی انسانیت کا شرف ہے. محترم سامعین، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ کون سا نظام مکمل اور جامع ہے، یا وہ نظام
سکتا ہے اور نہ کسی معصوم کو تلوار کی نوک پر اچھالا جا سکتا ہے۔ اب میں سے منصف مزاج یہی جواب دے گا کہ جو نظام اس طرح سے انسانی حقوق کا محافظ و امین ہو اور تمام مسائل کا حل انسانوں کے لیے کر سکتا ہو، وہی مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ چونکہ اسلام نے انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل کر سکتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات و ضابطۂ حیات ہے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ موسم کے بدلتے ہی بدل جاتی ہیں آنکھیں، موسم کے بدلتے ہی بدل جاتی ہیں آنکھیں، یاران چمن بھول گئے نام ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔